ایک درویش تھا ایک گاؤں میں، تو ایک بادشاہ کا نا تخت الٹنے والا تھا. تو کسی نے کہا کہ میرا تخت الٹنے والا، تو اس نے کہا بادشاہ کو بولا یا فلاں جگہ پہ ایک درویش ہے تو اس سے آپ دعا کراؤ تو آپ کا تخت بچ سکتا ہے. تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ درویش کو. یہ بڑی پتہ کی بات ہے. آج لوگ ہم نہیں مانتے، آج لوگ ہم نہیں کہتے، آج لوگ ہم ایسی باتوں کو نہیں سمجھتے. جو حالات ہوئے ہوئے ہیں، وہ درویش کے پاس گئے، اس کے کچھ وزیر گئے، انہوں نے درویش کو بولا کہ آپ کو بادشاہ نے یاد کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ کو کام ہے، مجھے کام نہیں ہے. بادشاہ کو کام ہے، مجھے کام نہیں ہے. یہ باتیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں، بیوقوف لوگ اور ایسے لوگ نہیں سمجھتے. وہ ہے وہ بادشاہ نے کہا، اپنا درویش نے کہا کہ میرے پاس نہ آئے کوئی بھی. بادشاہ کو کہا بادشاہ آئے. وہ دوبارہ گئے بادشاہ کے پاس، وزیر جو اس کے تھے. اس نے پورے اپنے 3-4 بندے اس کے پاس بھیجے. اس نے کہا بادشاہ جی ہم اس کے پاس گئے. وہ کہتا جی میں نے نہیں آنا. بادشاہ کو کہا بادشاہ آئے. بادشاہ دوبارہ اس کے پاس گیا. اس نے کہا بابا جی میرا جو ہے تخت الٹنے والا ہے. اس نے کہا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے. اس نے کیا بولا درویش نے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا کام ہو گیا ہے. اس نے کہا بابا جی ایسا کیسے ہو گیا کام؟ اس نے کہا تمہیں کہتے جاؤ ہو گیا ہے. بادشاہ جب آیا اس کا تخت بچ گیا. کچھ دن گزرے. اس نے کہا یار بابا جو درویش تھا وہ اپنے میں لگ گیا. یہ باتیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں. وہ اپنے مگر میں لگ گیا، بادشاہ اپنی مگر میں لگ گیا. تو جب بادشاہ کو یاد آیا یار وہ میں درویش کے پاس گیا تھا، میں دوبارہ تو اسے رابطہ نہیں کیا، اس سے میں نے پتہ نہیں کیا. یہ ہم لوگوں کا حال ہے، یہ ہم لوگوں کا ایسا حال ہے. تو جب بادشاہ کو کچھ دن گزرے، بادشاہ نے کہا چلو میں درویش سے ملتا ہوں. وہ درویش کے پاس دوبارہ گیا. جب وہ درویش کے پاس گیا تو اس نے کہا بابا جی آپ کی وجہ سے میرا تخت بچ گیا ہے. تو درویش کہتا اللہ. درویش کو اللہ نے بچایا ہے. تو بابا جی بادشاہ کہتا بابا جی کوئی میرے لائق حکم. اس نے کہا اللہ. اس نے کہا بابا جی کچھ. انہوں نے کہا کوئی کسی کا نہیں. جو یہ بات کا مقصد ہے، جو یہ بات اس نے بیچ میں کر دی، کوئی کسی کا نہیں ہے اس دنیا میں. نہ ماں نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے. خیر جب وہ اس نے دیکھا کہ اس نے کہا اپنے وزیروں کو کہا کہ بابا کا جو ہے نا درویش کا لنگر، اس کا جو ہے سارا جو اس کا ہاتھ ہے، جو اس کا جو بھی جو چیز ہے وہ اس کا برات ہو. اس نے لنگر کے حالے کھول دی، سارا کچھ کھول دیا. خیر درویش چلا گیا، جو تھا بادشاہ وہ چلا گیا. جب وہ گئے تو اس کے بعد جو کچھ دن گزرے وہ پھر آیا بادشاہ بزرگ کے پاس. جب وہ بزرگ کے پاس آئے تو اس نے کہا ہاں جی بابا جی کوئی چیز چاہیے؟ بابا جی کوئی چیز چاہیے؟ اس نے بولا ہے کوئی چیز چاہیے؟ اس نے کہا کوئی کسی کا نہیں ہے. اس نے کہا بابا جی یہ کیا بات ہے؟ کہا کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں. بادشاہ چلا گیا. جب بادشاہ گئے تو کچھ دن گزرنے کے بعد پھر وہ بادشاہ درویش کے پاس آیا. انہوں نے کہا ہاں جی ساری چیزیں صحیح ہیں. باغ درویش کیا کہتا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے. وہ پھر چلا گیا. پھر کچھ دن گزرے، وہ اپنی بیگم کو لے کے آیا. جو بادشاہ تھا اپنی ملکہ کو لے کے آیا. وہ آئے. اس نے کہا ہاں جی بابا جی کوئی چیز؟ انہوں نے کہا کوئی کسی کا نہیں. جو بیگم تھی اس نے بھی پوچھا بابا جی کوئی چیز؟ انہوں نے کہا کوئی کسی کا نہیں. وہ بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھا. بادشاہ نے جو درویش تھا اس کو تھپڑ رسید کر دیا. تو پھر اس نے کہا کوئی کسی کا نہیں. وہ ایسے واپس آ گیا. جب واپس آیا تو اس نے کہا جی بیگم نے اس کا آتے گھر سے بیٹا مر گیا. تو اس کی بیگم رونے لگ گئی. اس نے کہا تم نے درویش کو مارا، اس کی سزا ہمیں مل گئی ہے، چلو درویش کے پاس. جب وہ درویش کے پاس گیا دوبارہ اپنے بیٹے کو لے گیا. بابا جی کی کتا جی؟ انہوں نے کہا میں کی کتا ہے؟ بابا بڑا جلالی طریقے سے بولا. اس نے کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے. انہوں نے میرے بیٹے کو زندہ کرو. انہوں نے کہا اللہ. اس نے کہا اللہ. اس نے کہا میرے بیٹے کو زندہ کرو. اس نے کہا اللہ. اس نے کہا میں آپ کے بیٹے کو زندہ کر دیتا ہوں، میں آپ کے بیٹے کو زندہ کر دیتا ہوں. یہ بات آخری دو بہت سننے والے ہیں. اس نے کہا جی میں آپ کے بیٹے کو زندہ کر دیتا ہوں. اس نے کہا پر تم دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا پڑے گا. وہ اب جو بادشاہ تھا وہ اپنی بیگم کا منہ دیکھے، بیگم بادشاہ کا منہ دیکھے. اس نے کہا بابا جی نہیں ہمیں نہیں چاہیے. وہ چلے گئے واپس. وہاں سے جب واپس گئے ہیں
تو درویش نے اللہ سے مدد مانگی، بچہ زندہ ہو گیا۔ تو جب بچہ زندہ ہوا تو اس نے کہا جا وہ تیرے ماں باپ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو بچہ تھا اس نے کہا بابا جی آپ نے خود تو کہا تھا کوئی کسی کا نہیں۔ تو کیا بات کہنے کا مقصد تھا کہ یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بھی آپ نے اپنے آپ کے اوپر خود ہی کرنا ہے، جو کرنا اپنے آپ سے کرنا ہے، خود سے کرنا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ تو میری بات بتانے کا مقصد تھا یہی تھا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔